السلام علیکم دوستو، عمران خان کا پلان الٹا بن گیا ہے اور سپریم کورٹ سے آئین کے مطابق فیصلے سے اب وہ دوبارہ اجلاس ہوگا۔ عمران خان نے اسی وقت دوبارہ خطاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ اب وہ کیا کرنے والے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے پھر سے ریاست مدینہ بنانے والی بات کی ہے اور اگر وہ دوبارہ جیتے ہیں تو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ دوستو، انہوں نے قائد کا حوالہ دیا کہ وہ سب سے بڑے وکیل تھے، اچھے خاصے پیسے والے تھے، کوئی انہیں جانتا نہیں تھا، لیکن جب وہ قائد بنے تو سب انہیں جاننے لگ گئے۔ عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ 4 سال انہیں ملے وہ آخر کیوں نہیں ریاست مدینہ بنا سکے اور کوئی ایک قانون بھی ریاست مدینہ والا نہیں لا سکے۔ دوستو، انہوں نے پاکستان بننے کی وہ کہانی دوبارہ پڑھی اور کہا کہ وہ غلامی سے پاکستان کو نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ زور دیا کہ پاکستانی عوام کو غلامی سے نکلنے کے لیے اب خود باہر آنا ہوگا، کیونکہ اب انہیں سپریم کورٹ سے اور ہر جگہ سے ناکامی ہوئی ہے، اس لیے اب وہ عوام سے سیدھا مل کر جدوجہد کرنے والے ہیں۔ دوستو، انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا۔ یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے 2 راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں؟ کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشن تھے، لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولیٹکس پہ آنے سے پہلے۔ لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولیٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان، اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا۔ یعنی کوئی بھی شاید ہی کسی کو اتنی شہرت ملے، جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا، سب کچھ تھا میرے پاس۔ یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا۔ ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے۔ تو میرے ماں باپ جو تھے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی۔ تو ہم بڑے ہوئے، میرے بہنیں اور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا۔ تو جو یہ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا، میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا۔ میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹیز میں میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی، پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا، تاریخ کا پتا تھا۔ میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی، اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر، یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے،
کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا، اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں، تو یہ ہمارے یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے. تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک، جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا. جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی. تو جب میں نے 25 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تو میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں 3 چیزیں رکھی. انصاف، اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں، انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت، رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے 2 ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی. جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ شرک ہے. سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. یہ 3 تھے میرے آج سے 25 سال پہلے. آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ 3 چیزیں لکھی تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام اس طرح استعمال کرتے ہیں. میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا. تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو. ایک میں اپنے سارے اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنیں جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا پوت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھی. میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے.
ہم اوپر جا رہے تھے, ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے, مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے, مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی, پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا, لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی. تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ, لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا, جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا تھا, وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جب وہ مقابلہ کرتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشی, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ, تو ان کو نعمتیں بخشی. تو ان کا آسان راستہ نہیں تھا, لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی, وہ فلانا نے حکم دے دیا, ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر, ہم چونٹیوں کی طرح رینگ